یہ وہ وقت ہے جب ریاست بہاولپور کے سنہرے مگر روایتی دنوں کی بات ہے، جب بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہوتے تھے بلکہ سماج کے اصولوں کے نگہبان بھی سمجھے جاتے تھے۔ انہی بازاروں بہاولپور کی منڈیوں میں ایک دن لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک عورت سادہ لباس میں، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں عجیب سی ہمت، اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہوئی۔ وہ بوجھ اٹھاتی، سودا بیچتی اور لوگوں سے لین دین کرتی، ایسے جیسے یہ سب اس کے لیے معمول ہو۔ مگر اس زمانے میں یہ معمول نہیں تھا، یہ بغاوت تھی۔ اس دور میں عورت کا گھر سے نکلنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور یہاں ایک عورت تھی جو نہ صرف نکلی ہوئی تھی بلکہ بازار کے بیچوں بیچ کھڑی اپنے وجود کا اعلان کر رہی تھی۔ پہلے دن لوگ صرف حیران ہوئے، دوسرے دن سرگوشیاں شروع ہوئیں، تیسرے دن زبانیں کھل گئیں۔ یہ کون ہے؟ کس گھر کی ہے؟ یہ کام تو مردوں کے ہیں۔ پھر باتیں بدلی، لہجے سخت ہوئے اور اس کا نام بگاڑ کر اسے پکارا جانے لگا۔ کچھ نے اسے فتنہ کہا، کچھ نے مثال خرابی، مگر وہ ہر روز آتی رہی، نہ نظریں جھکاتی، نہ قدم روکتی، جیسے اس کے اندر کوئی جنگ جاری ہو اور وہ ہارنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور مخالفت بڑھتی گئی۔ پہلے نصیحتیں کی گئیں، پھر تانے دیے گئے، پھر اسے نظر انداز کیا گیا اور آخر کار اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ لوگ اسے خریدنا چھوڑ گئے، اس کے قریب آنا گوارا نہ کیا اور اسے ایسے دیکھا جانے لگا جیسے وہ اس معاشرے کے لیے خطرہ ہو۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ عورت اب بھی آتی تھی، تھکی ہوئی مگر ٹوٹی نہیں ہوئی۔ آخر کار معاملہ دربار تک جا پہنچا۔ شہر کے کچھ معززین نے شکایت کی، یہ عورت ریاست کا ماحول خراب کر رہی ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو کل اور بھی عورتیں یہی کریں گی اور پھر نظام بگڑ جائے گا۔ شکایت سنی گئی اور حکم جاری ہوا اس عورت کو دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ دن آیا جب وہ دربار میں کھڑی تھی، سامنے نواب، اطراف میں وزراء اور پیچھے وہی لوگ جو اسے بازار میں حقارت سے دیکھتے تھے۔ دربار میں خاموشی تھی۔ نواب نے اس کی طرف دیکھا، ایک نظر مگر گہری نظر، پھر آہستہ سے پوچھا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ عورت نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف سچ تھا۔ اس نے کہا، حضور میں بیوہ ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دربار میں جیسے ہوا رک گئی۔ وہ آگے بولی، میرے بچے ہیں جو رات کو روٹی نہیں میری طرف دیکھ کر سو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس امید کے سوا کچھ بچا نہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر آواز نہیں ٹوٹی۔ میں نے کسی کا حق نہیں چھینا، میں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں پر بھروسہ کیا۔ اگر میں گھر بیٹھ جاؤں تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، اور اگر میں باہر نکل آؤں تو لوگ مجھے کردار کے نام دے دیتے۔ تو پھر بتائیں حضور، میں ماں بن کر جیو یا عورت بن کر مر جاؤں؟ یہ جملہ جیسے دربار کے سینے میں اتر گیا۔ کسی نے نگاہیں جھکا لیں، کسی نے سانس روک لی۔ وہ آخری بات بولی، میں نے زندگی سے کچھ نہیں مانگا، بس اپنے بچوں کے لیے سانس لینے کا حق مانگا ہے۔ اس کے بعد دربار میں خاموشی صرف خاموشی نہیں رہی تھی، وہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں ہر شخص اپنے اندر جھانک رہا تھا۔ نواب کے چہرے پر سختی نہیں رہی تھی اور وہاں کھڑے کئی لوگوں کی آنکھیں پہلی بار جھکی تھی۔ بس اتنا ہی کہا، مگر جیسے پورا دربار اس کے ان الفاظ میں ڈوب گیا۔ نواب نے مزید پوچھا، کوئی دوسرا سہارا نہیں؟ وہ ہلکی سی مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں درد بھی تھا اور وقار بھی۔ سہارا تھا مگر اب نہیں۔ نواب کچھ دیر خاموش رہا، پھر نرم لہجے میں کہا، تم ایسا کرو، گھر بیٹھ جاؤ، ریاست کی طرف سے تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، تمہیں بازاروں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر اس نے نہایت سکون سے جواب دیا، حضور ایک بار میں نے اپنی ذات اور معاشرے سے جنگ کی، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ اگر آج میں یہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گئی تو کل اگر پھر وہی وقت آ گیا جو مجھ پر پہلے گزر چکا ہے تو شاید میں دوبارہ یہ ہمت نہ کر سکوں۔ دربار میں خاموشی اور گہری ہو گئی۔ وہ رکی نہیں، بولتی گئی، اور ایک بات جو برکت اپنی محنت، اپنے ہاتھوں کی کمائی اور اپنے پسینے کے ذائقے میں ہوتی ہے، شاید وہ کسی وظیفے میں کہیں بھی نہ ملے، اور یہی وہ برکت ہے جس کے بغیر زندگی کا سیکھا ہوا رزق بھی بے مزہ سا لگنے لگتا ہے، جیسے کھانے میں ذائقہ ہی نہ رہا ہو۔ یہ الفاظ جیسے دربار کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہے تھے۔ نواب نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، صرف ایک عورت کے طور پر نہیں بلکہ ایک کردار کے طور پر، ایک ایسا کردار جو اپنے وقت سے آگے تھا۔ کچھ لمحوں بعد نواب نے آہستہ سے کہا، تم نے آج ہمیں وہ سبق دیا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ پھر اس نے دربار کی طرف دیکھا اور اعلان کیا، آج کے بعد اس عورت کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور جو کرے گا وہ ریاست کے قانون سے ٹکرائے گا۔ لوگ خاموش تھے مگر اس خاموشی میں کسی حد تک شرمندگی بھی تھی۔ وہ عورت دربار سے نکلی اسی طرح جیسے آئی تھی، سادہ مگر مضبوط۔ اس دن کچھ بدل گیا تھا، بازار وہی تھے، لوگ وہی تھے، مگر نگاہیں بدل گئی تھی، اور شاید کچھ دل بھی۔ ہم اکثر ظاہری منظر دیکھ کر فیصلہ سنا دیتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سامنے والا اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ چکا ہے۔ جو ہمیں بغاوت لگتی ہے وہ کسی کے لیے مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور خودداری بھی۔ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں مگر مدد کم کرتے ہیں، اس لیے فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھہرنا سیکھیں، کیونکہ ہر کہانی کا ایک ایسا پہلو ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، مگر حقیقت وہی ہوتا ہے۔
ہم اکثر لوگوں کو ان کے حالات سے نہیں اپنے معیار سے پرکھتے ہیں۔ سماج کا سب سے بڑا ظلم یہ نہیں کہ وہ مدد نہیں کرتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ زخمی انسان کو مزید زخمی کرتا ہے اور پھر اسے ہی قصوروار ٹھہرا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ شخص جو ہجوم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ ضدی نہیں ہوتا، اکثر وہ مجبور ہوتا ہے، اور اس کی مجبوری ہی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، مدد کرنے والا ہاتھ بننا مشکل ہے، مگر فیصلہ سنانے والی زبان بننا بہت آسان ہے۔ اس لیے اگلی بار کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچیں، کہیں وہ شخص پہلے ہی زندگی کی کسی قیامت سے گزر تو نہیں رہا۔